جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان سلسلہ ہے علم و آگاہی کا. میرے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں. آئیے پہلے اپنے پارٹیسپینٹ کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. جی اپنا تعارف کرائیے گا. اسامہ خرم خان. اسامہ خرم. ٹھیک ہے جی. جامعہ کراچی سے. کہاں سے؟ جامعہ کراچی سے. ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا. سائم سہیل فرام سر سید. سائم سہیل فرام سر سید. جی آپ؟ محمد طاہا فرام سر سید. محمد طاہا فرام سر سید. ٹھیک ہے، چلیں جی. پہلے راؤنڈ میں جو ہے وہ چوائسیز دی جائیں گی، سیکنڈ راؤنڈ میں چوائسیز نہیں جائیں گی. 3 سوال کروں گا تینوں ٹیموں سے. پہلے اسامہ کی طرف بڑھتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، قرآن مجید کی 2 حرفوں پر مشتمل سورتوں کے نام بتائیں. اس میں چوائسیز ممکن نہیں ہو سکتی. 3 ہیں، اس میں سے کسی آپ ایک جو صرف 2 حروف پہ مشتمل ہے. کوئی ایک بھی بتا دیں گے تو میں درست مان لوں گا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے سورہ حج، سورہ جن. ٹھیک ہے جی. اچھا، قرآن پاک میں چونٹی کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ عنکبوت، سورہ نمل یا سورہ کوثر؟ سورہ نمل. سورہ نمل بالکل درست جواب ہے. ایک جواب کا درست ہوتا ہے. آیت الکرسی قرآن کی کس سورہ میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ یا سورہ یاسین؟ سورہ یاسین. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورۃ البقرہ میں آتی ہے. 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے. 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. جی آپ تیار ہیں؟ پہلا میرا آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورہ میں وضو کا ذکر آیا ہے؟ میں آپ کو اس کی آپشنز دیتا ہوں. یہ ہے سورہ مائدہ، سورہ انفال یا سورہ نمل؟ سورہ نمل. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 6 میں ذکر آیا. دوسرا سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا قرآن پاک کے حوالے سے الانفال کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کے معنی کے آپشنز دیتا ہوں. مال غنیمت، انعام و اکرام یا پیسے کی فراوانی؟ پیسے کی فراوانی. انفال، سورہ انفال. مال غنیمت، انعام و اکرام یا پیسے کی فراوانی؟ آئی تھنک سیکنڈ آپشن. انعام و اکرام؟ جی نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے مال غنیمت. اموال غنیمت کہتے ہیں انفال کو، الانفال. ٹھیک ہے جی. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کوئی سورہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ ہاں یا نہ میں بتانا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کوئی سورہ قرآن پاک میں موجود ہے؟ جی ہے؟ جی. اوکے، جواب درست مانتا ہوں. سورہ ابراہیم موجود ہے. پارہ نمبر 13 میں آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اور یوں آپ نے 3 میں سے 1 سوال کا درست جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسرے پارٹیسپینٹ کی طرف. تیار ہیں آپ؟ جی. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے، قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ 7 بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال، مجھے بتائیے گا سورہ یاسین میں قرآن مجید کا کیا نام آیا ہے؟ قرآن حکیم یا قرآن مجید؟ قرآن حکیم. قرآن حکیم بالکل درست جواب ہے. تینوں سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے. اب ہم بڑھتے ہیں واپس اپنے. اب ناظرین اب ہمارا دوسرا راؤنڈ ہے، اس میں چوائسیز نہیں دی جائیں گی. پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں کون سی سورت کی کون سی آیات نازل ہوئی تھی؟ سورہ الگ. جی 7. میں جواب درست مان لیتا ہوں. 5 آیات نازل ہوئی. سورہ الگ. اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، پہلا جمعہ کب پڑھا گیا؟ پہلا جمعہ جہاں مسجد جمعہ بھی بنی.
صرف ہجری بتا دیں یا تاریخ بتا دیں تب بھی درست مان لوں. 5 ہجری. چوائسیز ہے نہیں نا اس میں اس راؤنڈ میں. 5 ہجری. 5 ہجری جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے سن 1 ہجری میں 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کو پہلا جمعہ پڑھا گیا. اب آپ سے میں تیسرا اور آخری سوال کر رہا ہوں. مجھے بتائیے گا پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ پہلی وحی مکہ میں. مکہ میں کس جگہ میں؟ غار ہیرا. غار ہیرا بالکل درست جواب ہے. تو یوں آپ نے اس راؤنڈ میں 2 سوالوں کے جواب درست دیے. آپ کی ٹوٹل 30. ایک دیا انہوں نے. نہیں سورہ الق کی 5 آیات بھی بتا دی تھی نا. 7 کہا تھا میں نے درست مان لیا تھا تو 2 ہو گئے اور 1 انہوں نے غار ہیرا ٹھیک دے دیا تو ٹوٹل 30 پوائنٹس ان کے ہوئے. ٹھیک ہے تیار ہیں جی؟ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹیسپینٹ کی جانب. قرآن پاک میں کس سورہ میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ سود کی حرمت کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ وقت محدود ہے, مجھے افسوس ہے آپ نہیں بتا سکے. صحیح جواب ہے سورۃ البقرہ میں. دوسرا سوال آپ سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کون سا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس نے آگ میں بھی ڈلوایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے نمرود. تیسرا اور آخری سوال آپ سے, مجھے بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس نبی کے صاحبزادے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کس نبی کے صاحبزادے تھے؟ اس نبی نہیں. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے صاحبزادے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی, چلیں ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ تیار ہیں؟ قرآن پاک میں سب سے کم کون سا حرف آیا ہے؟ کم کون سا حرف؟ سب سے کم جو حرف آیا ہے. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب ہے زوئیں. اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا قرآن پاک میں ایک لفظ ہے ریان. ریان, ریان سے کیا معنی؟ باب الریان جسے ہم کہتے ہیں. باب الریان کا نام نہیں سنا آپ نے؟ سنے ابھی. ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے, وہ کہلاتا ہے باب الریان. اچھا جناب, اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بچپن میں کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے گھر میں. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, درست جواب ہے آپ کا. ایک آپ کے 40 پوائنٹس ہو گئے, آپ کے 30 اور آپ کے 10. ٹھیک ہے جی, تو آپ جیت گئے نمبر 1, آپ نمبر 2 اور آپ نمبر 3. ہم اب انعامات دینا چاہیں گے اور ایک میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر ہے, ایک ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا گفٹ ہیمپر ہے اور ساتھ ساتھ ہمدرد کے مسالے ہیں. اوکے جی, نمبر 1 آپ آ جائیں سب سے پہلے. آپ کو جی میڈی کیم کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آ جائیں. آپ کو ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے. ٹھیک ہے, آپ بھی آ جائیں. آپ کو ہمدرد کی جانب سے یہ اسپائسز. تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ علم و آگہی سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. تھوڑی سی دیر میں ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت, اور آج جو ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ذیابطیس کے حوالے سے. آپ کی ملاقات کروائیں گے. ڈاکٹر شکیلہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور آمنہ فاروق ہمارے ساتھ ہوں گی. ڈاکٹر عیسیٰ لیب کا یہ سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہمارے خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.